ایک دن حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ واز فرما رہے تھے. ایک آیت کی تفسیر آپ نے وہ دوران بیان فرمائی جو کہ پارہ 27 سورۃ الحدید کی آیت نمبر 16 ہے. تو اس کی آپ تفسیر بیان فرما رہے تھے اس وقت. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. ترجمہ کنزول ایمان. کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے؟ آپ نے اس قدر مؤثر بیان فرمایا کہ لوگوں پر گریا طاری ہو گیا، انہیں رونا دھونا مچ گیا. ایک نوجوان کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا سیدی، یعنی اے میرے سردار، کیا اللہ تعالیٰ مجھ جیسے فاسق و فاجر کی توبہ قبول کرے گا جب میں توبہ کروں؟ سیدنا شیخ حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تیری توبہ قبول کرے گا. تو وہ نوجوان جن کا نام عتبۃ الغلام تھا، انہوں نے جب یہ بات سنی تو ان کا چہرہ زرد پڑ گیا، پیلا پڑ گیا، سارا بدن تھر تھر کانپنے لگا، چیخ ماری اور غش کھا کر زمین پر تشریف لے آئے. جب ہوش آیا تو حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی نے قریب آ کر کچھ عربی اشعار پڑھے. ایا شاب لرب العرش عاصی اتدری ما جزاء ذوی المعاصی. اے رب العرش جل جلالہ کی نافرمانی کرنے والے نوجوان، کیا تو جانتا ہے یہ گناہگاروں کی سزا کیا ہے؟ سعیر للعصاة لہا سفیر وغیظ یوم یؤخذ بالنواصی. نافرمانوں کے لیے گرجنے والا جہنم ہے جس میں گرج ہوگی، اور جس دن پیشانیوں سے پکڑے جائیں گے اس دن غضب ہوگا. فَإِن تَصْبِرْ عَلَى النِّيرَانِ فَاعْصِهُ وَإِلَّا كُنْ عَنِ الْعِصْيَانِ قَاصِي. پس اگر تو جہنم کی آگ پر صبر کر سکے تو نافرمانی کر لے، ورنہ نافرمانی سے دور ہو جا. وَفِيمَا قَدْ كَسَبْتَ مِنَ الْخَطَايَا رَهِنْتَ النَّفْسَ فَاجْهَدْ فِي الْخَلَاصِ. تو نے جو گناہ کیے ہیں ان میں تو نے اپنے نفس کو پھنسا دیا، تو اب نجات کے لیے کوشش کر. عتبۃ الغلام علیہ رحمت اللہ السلام پر ایک طاری تھی. جب افاقہ ہوا کہنے لگے اے شیخ، کیا مجھ جیسے کمینے کی توبہ بھی رب رحیم عز و جل قبول فرمائے گا؟ سیدنا شیخ حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی نے فرمایا کیوں نہیں، اللہ عز و جل اپنے گناہگار بندے کی توبہ اور معافی قبول فرماتا ہے. یہ سن کر حضرت سیدنا عتبۃ الغلام علیہ رحمت اللہ السلام نے 3 دعائیں کی. نمبر 1، اے میرے اللہ، اگر تو نے میری توبہ قبول کر لی اور میرے گناہ معاف فرما دیے ہیں تو مجھے ایسی فہم یعنی عقل اور سمجھداری اور یادداشت یعنی قوت حافظہ عنایت کر کہ علوم دین اور قرآن کریم سے جو سنو یاد ہو جائے. نمبر 2، اے اللہ مجھے پرسوز آواز کے اعزاز سے نواز کہ اگر کوئی پتھر دل بھی میری قراءت سنے تو اس کا دل موم ہو جائے. نمبر 3، اے اللہ رزق حلال عطا فرما اور وہاں سے روزی دے کہ جس کا مجھے گمان بھی نہ ہو. اللہ تعالی نے ان کی تمام دعائیں قبول فرمائیں، ان کا حافظہ خوب مضبوط ہو گیا. جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تو ان کی تلاوت سن کر گناہگار تائب ہو جاتے، توبہ کر لیتے. ان کے گھر میں روزانہ سالن کا ایک پیالہ اور 2 روٹیاں رکھی ہوتی، وہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون رکھ جاتا ہے. اسی حالت میں
یعنی کہ اچھی زندگی میں، نیکیوں بھری زندگی میں ان کا انتقال ہوا. یہ بہت بڑے ولایت کے منصب پر فائز ہوئے مشہور ولی اللہ ہیں. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.